السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ 422 سے پڑھیں گے اور سورہ مؤمن کی آیت نمبر جہاں 6 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اگست کی آج 2 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا حضرات پہلے ایک سطر اوپر وَكَذَلِكَ، اچھا جی خلاتون صفحے کی پہلی سطر جہاں 4 لکھا ہوا ہے یہ پہلے وہاں سے پڑھنا ہے، چھوڑان پڑھ لیں لا باس به انشاءاللہ۔ كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم، جھٹلایا تھا ان سے پہلے جناب نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی، والاحزاب من بعدهم، اور اس کے بعد آنے والی اور کئی قوموں نے جھٹلایا۔ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، اور ارادہ کیا تھا ہر جماعت نے، ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ جو ان کی طرف مبعوث ہوئے، لِيَأْخُذُوهُ، تاکہ اس کو پکڑے، مراد یہ ہے کہ گرفتار کریں، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور وہ جھگڑا انہوں نے کیا باطل کے ساتھ، جھوٹی باتیں یہ مناظرے مقاتلے کرتے رہے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس باطل رویے سے حق کو پھسلا دیں، فَأَخَذْتُهُمْ، ارشاد ہوتا ہے پھر میں نے ان کو پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بس کیسے تھا میرا سزا دینا یا میرا عقاب و عذاب۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ایسے ہی سچ ثابت ہوئی تیرے رب کی بات فیصلہ، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے خلاف جو نے کفر کیا تھا، وہ کیا بات تھی، انہم اصحاب النار، کہ وہ لوگ سارے آگ والے ہیں، جہنمی۔ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، یعنی وہ مخلوق جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور وہ شخصیات جو عرش کے ارد گرد ہیں، مراد وہ بھی فرشتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم،
وہ تسبیحات پڑھتے ہیں اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ اور وہ بخشش طلب کرتے رہتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے، اور کہتے یہ ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة، اے اللہ تو وسعت رکھتا ہے ہر چیز پہ رحمت کے اعتبار سے، وعلما اور عالم ہونے کے اعتبار سے یا علم کے اعتبار سے، چنانچہ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ معاف کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کر لی، واتبعوا سبیلک اور انہوں نے پیروی کی تیری راہ کی، وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ ان کو بچا لے جہنم کے عذاب سے۔ یہ فرشتے حاملۃ العرش پلس ان کے ساتھ فرشتے یہ دعائیں کر رہے ہیں، ربنا وادخلهم جنات عدن، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو داخل فرما دے ان باغات میں جو ہمیشیوں کے باغات ہیں، التی وعدتہم جو تو نے ان سے وعدے کر رکھے ہیں، ومن صلح من آبائہم اور جو نیک صالح ہوئے ان کے آباء سے، وازواجہم وذریاتہم ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں سے، وہ سارے لوگ ان کو ان باغات میں داخل فرما، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غلبے والا حکمت والا ہے، وقہم السیئات، اے اللہ ان کو برائیوں سے محفوظ فرما، ومن تق السیئات، اللہ جس کو تو نے برائیوں سے محفوظ رکھا بچا لیا، یومئذ فقد رحمتہ، اس دن یعنی جس دن وہ عدل قائم ہوگا اس کو اس پہ رحم فرمایا، وذالک هو الفوز العظیم، اور وہ بہت بڑی کامیابی کامرانی ہے کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی بہت بڑی فوز مبین ہے، یہی فلاح مبین ہے۔ وہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرات، انبیاء کرام کو رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور یہ ایسا خوبصورت سسٹم تھا جو جناب آدم سے علیہ السلام اللہ نے وعدہ فرمایا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اب میری طرف سے ہدایت نامہ آیا کرے گا، وہ کتاب کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں، نبوت و رسالت وحی کی شکل میں، یہ میری طرف سے رہنمائی عام کریں، جو اس کو فالو کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، جو اس کو مسترد کریں گے، انکار کریں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے، یعنی اس کی مخالفت کریں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں۔ یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پہ ارشاد فرمائی ہے۔ تبصرہ ہو رہا ہے، کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے جناب نوح علیہ السلام قوم نے کرایا۔ اب اندازہ فرمائے قوم جناب نوح علیہ السلام کے نام پر سورت ہے، سورہ نوح کا مطالعہ کریں، 950 سال ہونے بعد، ایک صدی نہیں، پاکستان کو بنے میں بھی صدی نہیں ہوئی، تقریباً پوری صدی ہوئی۔ اب اندازہ فرمائے کہ 9 صدیاں پیغمبر توحید کی دعوت پیش کرے، بلا تنہا بلا معاوضہ اللہ کی پہچان کروائے، اللہ کا میسج سنائے، اور قوم شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں، آواز سننے کے لیے تیار نہیں، اور صرف 80 لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ پیغمبر کا حوصلہ دیکھیں، قوم کی ہٹ درمی دیکھیں، بدتمیزی دیکھیں، اور سورہ نوح کا مطالعہ کریں تو دردناک بیان جو جناب نوح نے دیا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جو ان کو قریب کرتا ہوں وہ مانگتے رہے، میں سناتا ہوں وہ آنکھیں بند کرتے رہے، یہ سٹائل کا کام۔ تو بعد میں کہہ دی تقدیر میں یہ لکھا ہوتا بد نصیبی تمہاری بات، تو یہ تسلی تشفی دی جا رہی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اصحاب رسول۔ ان سے پہلے یعنی اس دور نبوت نبیوں کے جو تذکرہ ہے، ان سے پہلے جناب نوح علیہ السلام کو بھی قوموں نے جھٹلایا تھا، والاحزاب من بعد، ان کے بعد جو قومیں آئیں، جماعتیں آئیں، امتیں آئیں رسولوں کے دور میں، انہوں نے بھی کہا، اور پھر کرتے کیا رہے، صرف دعانے نہیں رہے، محمد کل امت بالرسول، ہر جماعت نے اپنے رسول کے ساتھ یہی ارادہ کیا، لیاخذوہ، تاکہ اس کو گرفتار کریں،
ماریں جلا وطن کریں یا قتل کریں. اس طرح رسول پاک کے بارے میں قوم نے کہا تھا کہ مکروا و مکر اللہ، انہوں نے پروگرام بنایا تاکہ گرفتار کر لیں یا ان کو سرزمین کی طرح ان کو جلا وطن کر دیں یا پھر قتل کر دیں. پھر قتل کا منصوبہ اتفاق رائے سے پاس ہوا کہ جب بھی ہم کریں گے لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے، ہجرت کریں گے، تب بھی گرفتار کریں گے، تب بھی لہٰذا معاملہ ختم کرو اور مارو. یہ فیصلہ ہوا. تسلی دی جا رہی ہے وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، جھگڑا کرتے ہیں جھوٹ کے ساتھ. آپ کی لوگ جھگڑا کر دلیل کوئی کوئی ان کے ساتھ ان کے بعد مواد علمی اللہ نے رسول عقل نہ. دعویٰ ان کا یہی ہے جی عقل سے بات کرو جی، عقل کے ساتھ ثابت کرو جی، عقل کے ساتھ اللہ ثابت کرو جی، عقل کے ساتھ اس طرح جھوٹ بیمانوں پر لوگ جھگڑتے رہے. آج بھی کل بھی لوگ لگے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ لِيُدْحِلُوا بِهِ الْحَقِّ، اس لڑائی، اس جھگڑے، اس باس مباحثے سے حق کو سرکا دیں، پسلا دیں، کمزور کر دیں. اصحاب رسول پر تنقید و تنقید کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے؟ یہ راوی ہیں سارے دین کے، ہر مسئلے کے راوی صحابہ ہیں. تو صحابہ کرام کی عظمت کو کمزور کر دیا جائے، ان کی روایت کے پیمانوں کو بالکل مسترد کر دیا جائے، سارا آٹومیٹیکلی دین رد ہو جائے. تو یہ ان کی کاوشیں ہیں. مقصد ان کا یہ ہے کہ دین سکھایا جائے، اسلایا جائے. پھر فَأَخَذْتُهُمْ، اللہ فرمایا میں نے ان کو پکڑا، جکڑا، مارا، ہلاک کیا. اور وہ لائن لگی ہوئی ہے، کسی کو کس طرح، کسی کو کس طرح، قوموں کے سارے واقعات قرآن کے جتنے موجود ہیں. پھر فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، دیکھو کہ میری سزا کیسے تھی. میں نے بعض قوموں کو خنزیر اور بندر بنایا، بعض کو 7 راتیں 8 دن نماؤں دیا. یہ سارے واقعات ہیں. اور جناب نوح علیہ السلام قوم کو اللہ نے بہت بڑے سیلاب کے ساتھ فرق کر کے برباد کیا. تو میں یہ ساری چیزیں پھر کیسی میری سزا تھی وہ تجویز کرنا، اس کو ہلاک کرنا، یہ میرا اپنا پروگرام. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ایسے ہی بات سچ ثابت ہو گئی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اللہ کا انکار، رسولوں کا، آخرت کا اور میزان عدل کا، تقدیر کا یہ انکار کیا، کفر کیا. کیا بات ثابت ہو گئی؟ انہم اصحاب النار، یہ سارے یہ آدمی ہیں. تو جو آدمی اندازہ فرمائے یہ فیصلہ خود کرتا ہے. ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب الیم. اے نبی، اے اللہ، اگر یہ نبی تیری طرف سے سچا ہے، برحق ہے، تو نے بھیجا ہے، تو پھر ہم پہ پتھر برسا دیں، یا ان سے کو اور زیادہ شدید اور سخت عذاب ہے وہ اب بھیج دے، وہ برداشت کر لیں گے اس کی نبوت رسالت کو مانیں گے. تو بعد میں کہا جی یہ رہنما نہیں آیا، ہمارے لیے رہنمائی نہیں ہوئی. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں توجہ کر، یہ بات صرف ثابت ہوگی کہ کافر جو ہیں انہم اصحاب النار، تو سارے آگ والے ہیں، اس میں رہیں گے، جلیں. پھر ایک نقشہ پیش کیا. آج فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 4 ہیں. قیامت والے یوم سمالیہ اس دن 8 ہوں. مجھے یاد ہے آج میں نے پڑھا حدیث کو، اور اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے. ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ مذکور ہے حدیث. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی کہ جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے ان کا حجم، ان کی شخصیت اور ان کا قد کاٹ میں اپنی امت کو بتا دوں. تو اللہ نے اجازت دی، بتاؤ. تو رسول پاک نے فرمایا وہ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ یہ کان سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال مسافت چلے. 700 سال. اب وہاں تشریح ہے، وہ پیدل چلنے والا ہے، گھوڑ سوار ہے، اونٹ پر ہے. تو پھر آگے سالوں کے بارے میں بھی تبصرہ ہے. وہ دنیا والے سال ہیں یا اور وہ سال ہیں جس طرح نا کہ مقدار 50 الف سنہ یا الف سنہ، وہ 1000 سال ہے، 500 سال ہے. ادھر 700 سال مسافت چلے، پیدل ہی چلتا رہے تو کتنا بات کرے. نظام کرو نا، نظام کرتے ہوئے یہ اس فرشتے کا یہی والی جگہ پہ اتنا بات رہا ہے، باقی فرشتہ کتنا بڑا.
4 فرشتے اللہ نے پیدا کیے اور ان کو فرمایا میرا عرش اٹھاؤ، چاروں فرشتے زور لگا دیں تو عرش نہیں اٹھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وظیفہ بتایا، وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھو ایک بار۔ امام الانبیاء نے فرمایا کنز من کنوز الجنہ، ایک آتا ہے تحت العرش، عرش کے نیچے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا، اتنا مضبوط ترین وظیفہ۔ فرشتوں نے وہ وظیفہ کیا، پڑھا، اس کے اندر اتنی قوت طاقت آئی کہ اللہ کا عرش کو کھا سکے۔ یہ 4 فرشتے عرش کو آج اٹھانے والے ہیں، قیامت کو 8 ہوں گے، 4 اللہ کی جلالت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے، قرآن کی آیات ہیں کہ جو لوگ فرشتے، یعنی وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، عرش کے ارد گرد بھی لاکھوں تعداد ہے فرشتوں کی، یسبحون بحمد ربہم، وہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ کی الوہیت پر، بادشاہت پر اور ربوبیت پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ ایک خوبی ان کی یہ ہے کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ مومنوں کو معاف کر دے، اللہ ان کو بخشے۔ وہ فرشتے، لا تعداد فرشتے اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ سند آپ نے پڑھ لی ہے، قرآن مجید کی آیت کا ہے یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، پھر ساتھ کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء علم رحمۃ و، اللہ تیرا علم، تیری رحمت ہر شے پہ وسیع ہے، رحمت بھی تیری وسعت رکھتی ہے، علم و فضل بھی، یعلم ما فی البر والبحر، ہر شے، ریت کے ذروں کو، پانی کے قطروں کو، درختوں کے پتوں تعداد کو تو جانتا ہے، تیرا علم و فضل۔ لہذا یہ تعریفی کلمات کہہ کے پھر درخواست کریں فاغفر للذین تابوا، یا اللہ جنہوں نے توبہ کی ان کو معاف کر دے، تائب ہونے والوں کو معاف کر دے، واتبعوا سبیلک، جنہوں نے تیری راہ اختیار کی ہے، تیری پیروی، تیرے پیغمبر کی اتباع و پیروی کر رہے ہیں، معاف کر دے، وقم عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے مجھے، یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے لیے، والدین کے لیے، مرحومین کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، بڑی قیمتی بات ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں اللہ مغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ کتنا ٹائم لگا؟ یہ ایک وظیفہ ہے، درخواست ہے، اللہ نے حکم دیا رسول پاک کو، اہل ایمان کو بھی، اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اس میں جتنے مسلمان مرد ہیں، جتنے مسلمان بیوی ہیں، جتنے مومن مرد ہیں، جتنے مومن بیوی ہیں، اگر جملہ ملا الاحیاء والاموات، اور یہ بھی جملہ شامل کر لیا جانا جو زندہ ہے جو فوت ہو گئے، تو جتنی تعداد میں لوگ اہل ایمان والے اسلام موجود ہے فوت ہو گئے، اتنی تعداد میں آپ کی نیکیاں جواب، تو کتنی تعداد بندی؟ کم از کم 1.5-2 ارب تو مسلمان بظاہر نام کے میرے جیسے ہیں، تو میرا خیال ہے اتنا پڑھنے سے اتنی نیکیاں جمع ہوگی۔ تو دنیا میں گئے کتنے ہیں، آنے والے کتنے ہیں؟ ہم نے کہا احیاء والاموات، زندے اور مردے جتنے ہیں اتنے اللہ سارے معاف کر۔ ایسا کمال وظیفہ ہے کہ ٹائم تھوڑا لگا، وقت تھوڑا لگا، بہت بڑی نیکی ہے میری۔ تو فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ جو تیری راہ وقم عذاب الجحیم، ان کو جہنم کی آگ سے بچا۔ پھر کہتے ہیں ربنا وادخلہم جنات، اللہ ان کو باغات میں، جنتوں میں داخل فرما، اور وہ ہمیشگی کے باغات جن میں ہمیشہ خزائیں نہیں ہیں، وہ بہاریں رہیں گی، خزائیں نہیں گی، وہ وعدے ہیں، وہ جنت میں التی وعدتم، تو ان سے وعدے کیے ہوئے۔ پھر آگے اندازہ فرمائے ومن صلح من آبائہم، جو ان کے آباء و اجداد میں لوگ نیک ہوئے، وہ ازواج، ان کی بیویوں سے لوگ بیویاں نیک ہوئے، وذریات، ان کی اولادوں میں سے، جو اولادوں میں اولاد بھی آتی ہے، اولاد کی اولاد بھی آتی ہے، پوتے نواز سے سارے اس میں شامل ہیں۔ انک انت العزیز، اللہ تو غالب حکمت والا ہے، ان سب کو معاف کر دے۔ فرشتے لگے ہوئے جتنے نیک ہیں، ان کی بیویاں نیک ہیں، ان کی اولادیں نیک ہیں، ان کے آباء و اجداد کے نیک بندے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دے۔
پھر فرمایا وہ فرشتے کرتے ہیں واقع وہ سیئات، اللہ ان کو برائیوں سے محفوظ فرما. فرشتے عرش اٹھانے والے ان کے فرشتے لگے ہوئے ہیں، اور دلیل اللہ پیش کر رہے ہیں قرآن کی حد. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، برے انجام سے، برے نتیجے سے اگر اللہ کو نے جس دن یہ آج کا دن ہے جس دن وہ میزان عدل رکھا ہوا ہے، اللہ اگر تو نے اس دن معاف کر دیا، رحم کر دیا، جس کا معنی تیرا پیار ہے، تو نے ان کو تنزل کر دیا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ بندہ پاس ہو کے جنت میں جانا کیا جنت میں بتا ہے. وہ تائید ہوتی ہے شاید کے حصے کی کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا، یہی کامیاب و کامران ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ کھانا نصیب فرمائے. کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے، ان ادوار سے پہلے قوم نوح، جناب نوح کی قوم نے جھٹلایا تھا. والاحزاب من بعد، اس کے بعد کئی قومیں امتیں آئیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے دور میں نبیوں کو جھٹلایا تھا. وحمد کل امت برسولہم، ہر جماعت اور امت نے اپنے رسول کے ساتھ یہی ارادہ کیا تھا، لیاخذوہ، تاکہ اس کو گرفتار کریں. وجادلوا بالباطل، اور وہ باطل جھوٹ کی بنیاد پہ جھگڑا کرتے رہے. لیدحضوا بہ الحق، تاکہ وہ اس باطل رویے کے ساتھ حق اور سچ کو کمزور کریں، اصلاح. فاخذتهم، پھر اللہ فرماتے ہیں بیان اللہ ہی فرما رہے ہیں، پھر میں نے ان کو پکڑا. کیف کان عقاب، پر ایسا تھا میرا عذاب اور سزا. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ایسے ہی سچ بات ثابت ہوئی تیرے رب کی ان لوگوں کے خلاف جو کافر تھے. کیا؟ انہم اصحاب النار، وہ سارے آگ والے. الذین یحمل عرش، وہ فرشتے، وہ مخلوق جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. ومن حولہ، اور وہ افراد جو عرش کے ارد گرد ہیں. یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد و ثنا کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اس پر ایمان و یقین بھی رکھتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور بخشش کی دعا کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان ہے. کہتے گئے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے اللہ تو وسعت رکھتا ہے، فراخی والی ذات گرامی آپ جن پر رحمت کے اعتبار سے اور علم و فضل کے اعتبار سے. لہذا فاغفر للذین تابوا، بس اللہ معاف کر دے لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی. واتبعوا سبیلا، اور انہوں نے پیروی کی تیری راہ کی. وقہم عذاب الجحیم، اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا. ربنا وادخلهم جنات عدن، اے ہمارے رب ان کو ہمیشہ کے باغات میں داخل فرما. الذی وعدتہم، وہ جن کا تو نے ان سے، یعنی ان باغات کو تو نے وعدہ فرما رکھا ہے. ومن صلح من آبائہم، اور جو نیک صالح ہوئے ان کے ماں اجداد سے. وازواجہم، ان کی بیویاں. وذریاتہم، ان کی اولادوں سے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک کوئی غلبے والا حکمت والا ہے. وقہم السیئات، اللہ ان کو برائیوں سے بھی محفوظ فرما. ومن تق السیئات یومئذ، اس دن جس برائی سے تو نے ان کو بچا لیا. فقد رحمتہ، اللہ تو نے ان پہ رحم فرمایا. ذالک هو الفوز العظیم، وہی بہت بڑی کامیابی اور کامرانی ہے اس دن جو لوگ پاس ہوئے.